ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تو لوٹ کے آ کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں آ جا۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہاں علماء کہتے ہیں کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ میرے متقی لوگوں میں جو داخل ہوا وہ ایک تو فلاح بھی پا گیا، سبحان اللہ، اس حدود تک پہنچ گیا، اور میرے راستے میں داخل ہو گیا، تو جو میرے راستے میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، سبحان اللہ، جو اسلام کی حدود میں آ گیا، واہ، گو کہ اس دیوار کو وہ پھلانگ کے کہیں اور نہ جائے، صحیح، تو وہ اس حدود میں، اسلام کی جو حدود ہے، صاحب تقوی لوگوں کی بارگاہ ہے، صحیح، اللہ وہاں سے اس کو بہت سارے انوار و تجلیات سے اس کے دل کو معمور کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ آوازیں بلند آوازیں آنے لگی تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو آپ کی مجلس میں عارفین بیٹھے ہوئے تھے، اللہ، آپ پردے میں تھیں، اللہ، اللہ، عارفین کو کہا کہ ہٹ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، واہ، حضرت جناب رابعہ بصری فرمانے لگی کہ اٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، اتنے جلال سے جب آپ نے یہ کہا، تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں جب یہ آواز بلند ہوئی تو آپ نے کہا اے شیخین مجلس سے اٹھ جاؤ، واہ، اور بعد میں جب یہ پتہ کیا گیا کہ کیوں، تو وہاں سے ہمیں یہ بات موصول ہوئی آپ کی بارگاہ سے کہ قطار در قطار فرشتے کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں رب کی اس بندی کو کہ جس نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کرنے میں گزاری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ پوچھا گیا یہ آپ کو مقام کیوں ملا؟ تو آواز آئی اس سے کیا پوچھتے ہو، ہم بتاتے ہیں کہ ہماری اس بندی کو مقام کیوں ملا ہے۔ واہ واہ، یہ بندی وہ ہے کہ جھکتی ہے تو ہمارے لیے، سبحان اللہ، اٹھتی ہے تو ہمارے لیے، واہ، بیٹھتی ہے تو ہمارے لیے، واہ، چلتی ہے تو ہمارے لیے، واہ، یہ وہی ہے اگر خانہ کعبے میں جائے تو خانہ کعبہ اس کے استقبال کے لیے آ جائے آدھے راستے میں، واہ، سبحان یہ وہی ہے، واہ، یہ ہماری بندی ہے، اس نے ہمیں یاد کیا۔ اب اس کا یاد کرنا ایسا تھا کہ ہم اس کی زبان بن گئے، سبحان اللہ، ہم اس کے ہاتھ بن گئے، سبحان اللہ، اب اس کا پکڑنا اس کا پکڑنا نہیں ہمارا پکڑنا تھا، رب کا پکڑنا، اس کا دیکھنا اپنا دیکھنا نہیں تھا ہمارا دیکھنا ہمارا تھا، دیکھنا، واہ، اس کا بات کرنا اس کا بات کرنا نہیں ہمارا تھا تھا، ہمارا بات کرنا تھا۔ واہ، اس کے تقوی کا یہ حال ہو گیا کہ جب وقت وصال آیا تو پھر ہم نے یہی آواز دے کے اسے اپنے پاس بلایا کہ آ جا، آج ہم تجھ سے راضی ہیں، کیا بات ہے، تو نے ساری زندگی ہمیں راضی کیا۔ سبحان، تو تقوی کی کچھ اقسام ہیں، صحیح، امام کشیری نے تقوی بیان کی کی ہے۔ اقسام سے قبل ہمارے کالر ہیں، ہم ان کو بھی راضی کر لیں اگر آپ اجازت دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب محمد آصف بات کر رہا ہوں، اسلام آباد سے۔ جی محمد عاقب، آپ نے عاقب نام بتایا ہے؟ جی محمد آصف۔ جناب محمد آصف مرخل، عاقب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں، آپ کا رمضان مبارک، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی یہ آج تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں اسپیشلی صاحبزادہ پیر اسد حسین چشتی صاحب سے اور قاری خلیق الزمان نقشبندی صاحب سے چھوٹی سی فرمائش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کا حکم ہو تو۔ جی جی ضرور کیجیے گا، ضرور۔ جی یہ پیر صاحب سے حکم ہے کہ بے شک ایک شعر سنائیں لیکن سنانا لازمی ہے۔ پیر صاحب اکثر کلام پڑھتے ہیں کہ سجدہ کائنات کی بارگاہ میں مجھے ایک شعر لازمی سنا ہے، وہ پیر صاحب کو پتہ ہے کون سا کلام ہے۔ اور قاری خلیق الزمان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑیے، ایام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑیے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز یہ فرمائش ضرور پوری کیجیے گا کیونکہ میں یہ پروگرام وتھ فیملی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اچھا بے حد شکریہ جناب، آپ کی فرمائش پہنچ گئی ہمارے مہمانوں تک۔ اب یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فرمائش کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرکیف آپ کی ریکویسٹ آئی ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کی فرمائش پوری ضرور ہوگی۔ میری بہت ساری فرمائشیں ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ کالرز کی فرمائشیں، وقت بھی بڑا مختصر ہے انشاءاللہ۔ جی بے حد شکریہ آپ نے کال کی، تھینک یو فار کالنگ اس۔ جی آپ اپنی بات مکمل کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کی کچھ اقسام ہیں، تو یہاں امام کشیری جو تصوف کی بنیادی کتاب ہے رسالہ کشیریہ، اس میں ڈاکٹر صاحب امام کشیری فرماتے ہیں کہ عوام کا تقویٰ کیا ہے؟ صحیح، عوام کا تقویٰ شرک سے بچنا ہے، واہ، خواص کا تقویٰ گناہوں سے بچنا ہے، واہ، اولیاء کا تقویٰ اپنے افعال کو وسیلہ بنانے سے بچنا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہاں مجھے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، بالکل چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور استوانہ کے نیچے آپ نے ایک نوجوان دیکھا جو برہنہ کیفیت میں وہاں پڑا ہے استوانہ کے نیچے۔ آپ نے اس کی قربت حاصل کی اور آپ نے
جا کر اسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکات. تو اس نے آگے سے جواب ارشاد کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے اس سے برجستہ یہ سوال کیا تم ہو کون؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، برسات کے می کی طرح ٹپ ٹپانے لگے، اور وہ کہنے لگا کہ اے بندہ خدا میں بیمار عاشق ہوں. تقوی کی بات ہو رہی ہے، میں بیمار عاشق ہوں. تو آپ نے فرمایا تو بیمار عاشق ہے، چل میں بھی عاشق ہوں. تو اس نے کہا اس بات کو نارمل مت سمجھیے، میں نے جو کہا ہے آپ مجھے عاشق نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے فرمایا پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا عاشق کا حال دیکھنا ہے تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. عاشق کا حال دیکھنا ہے تو ہم. وہ زمین پہ لیٹا اور عرض کرتا ہے اے مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو کچھ وقت جب یہ آواز بلند ہوئی تو جب حضرت ذوالنون مصری نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی. آپ نے اس کے اوپر اپنی چادر مبارک ڈالی اور آپ بازار کی طرف نکل گئے. اس کے لیے کفن خریدنے کے لیے بازار گئے. جب بہت دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ نوجوان کی لاش وہاں موجود نہیں ہے، نوجوان کا وجود وہاں نہیں مل رہا. تو برجستہ رو کر عرض کرتے ہیں اے خالق کائنات یہ کہاں گیا؟ میں تو اسے یہیں ابھی چھوڑ کر گیا تھا. آواز آئی اے ذوالنون دنیا میں تیرے مال نے اسے بہت ڈھونڈا وہ نہ پا سکا. شیطان نے ساری کائنات میں اس کو ڈھونڈ لیا، وہ ساری کائنات میں اس کو نہ پا سکا، نہ ڈھونڈ سکا. اور خازن جنت نے پوری جنت میں بھی اسے ڈھونڈ لیا، وہ وہاں بھی اس کو نہ پا سکا. تو عرض کرتے ہیں مالک وہ کہاں ہے؟ مالک وہ کہاں ہے؟ تو آواز آئی ایک بات غور سے سن لو، یہ میرا عبادت گزار بندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے زمرے میں آنے والا یہ بندہ ہے. میں یوں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ وہ بندہ ہر سانس کے ساتھ کہتا تھا اللہ 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 اللہ. سبحان اٹھنا اوڑھنا بچھونا اللہ. رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ رب کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرتا ہے مالک میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے تو ہمارے قریب ہو چکا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مالک میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اے مالک تو مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. اے بندہ خدا جہاں ہم نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور ایک وقت آتا ہے حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں مجھے آواز آئی، میں تجسس میں ہوا مالک وہ بندہ شیطان نے بھی بہت ڈھونڈا نہ ملا، میرے کفن نے ڈھونڈا وہ بھی نہ ملا، بازار میں گیا آیا نہ ملا، خازن جنت نے جنت میں ڈھونڈا آخر وہ کہاں ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا وہ اپنے عبادت اور تقوی کے زور کے بل بوتے پر اس وقت وہ میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ میرا دیدار کر رہا ہے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، وہ اس وقت میرا جلوہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے اللہ اللہ کی بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث سے پاک آپ نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر ہی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد آ گئی کہ اولیاء اللہ کی مجلس میں سکون کیوں آتا ہے؟ یہ سکون دل کو کیوں میسر آتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا انا جلیسم مع من ذکرنی. سبحان اللہ. انا جلیسم مع من ذکرنی، جو میں اس کا ہم مجلس ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور یہ خواص لوگوں کی مجلس کا کام ہے. ماشاءاللہ. بہت اچھی بات جناب. اور ایک اور خاص حضور کے ثنا خان اس